یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس نے اپنے ہی گھر کی بیسمنٹ میں 1 یا 2 نہیں بلکہ پورے 24 سال قید میں گزارے۔ آخر وہ وہاں تک پہنچی کیسے اور اسے قید کرنے والا کون تھا، اور پھر وہ 24 سال بعد باہر کیسے آئی، یہ جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ یہ بات ہے یورپ کے ایک ملک آسٹریا کی، جس کے شہر ایمسٹرڈیم میں فرٹزل خاندان موجود تھا۔ اس خاندان میں جوزف فرٹزل اپنی بیوی روزمیری اور 6 بچوں کے ساتھ آباد تھا۔ ان 6 بچوں میں 18 سالہ ایک لڑکی الزبتھ بھی رہتی تھی۔ الزبتھ بچپن سے ہی اپنے باپ اور اس کے بنائے اصولوں سے تنگ تھی۔ وہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی۔ وہ دنیا کو اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی، لیکن یہ بات اس کے باپ کو بالکل بھی گوارا نہ تھی، جس کی وجہ سے اکثر اوقات ان کے گھر میں نوک جھوک رہا کرتی تھی۔ پھر ایک دن 28 اگست 1984 کو الزبتھ لاپتہ ہو گئی۔ اس کے گھر والوں نے بہت ڈھونڈا مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔ آخر اس کی ماں نے پولیس کو کال کر دی۔ پولیس کے ڈھونڈنے پر بھی الزبتھ کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ جوزف نے پولیس کو بتایا کہ ہو سکتا ہے الزبتھ گھر سے بھاگ کے کسی عیسائی فرقے میں جا پہنچی ہو، کیونکہ وہ اکثر وہاں جانے کی خواہش ظاہر بھی کیا کرتی تھی۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہیں اور نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کی بیسمنٹ میں قید ہے۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ اس دن الزبتھ کے 40 سالہ باپ جوزف فرٹزل نے کچھ سامان بیسمنٹ میں لے کر جانے کے لیے الزبتھ کی مدد مانگی۔ بیسمنٹ کے اندر کتابوں کی الماری کے پیچھے ایک خفیہ تہہ خانہ موجود تھا۔ جوزف اپنی بیٹی کو دھوکے سے بیسمنٹ کے اس تہہ خانے تک لے گیا اور اسے وہاں بند کر دیا۔ اس سیکرٹ روم کی دیواریں اتنی موٹی تھیں کہ وہاں سے الزبتھ کی چیخو پکار باہر جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی لاکھ کوششوں اور التجاؤں کے باوجود بھی اس کے ظالم باپ کے دل میں ذرہ بھی رحم نہ آیا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور کئی ہفتوں تک بھی الزبتھ کا پتہ نہ چلنے پر پولیس کی کارروائی بھی ٹھنڈی پڑ گئی۔ جوزف نے بیسمنٹ میں کھانے پینے، سونے، پکانے اور نہانے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ وہ ظالم درندہ ہر روز کم سے کم دن میں 1 بار بیسمنٹ میں جاتا اور اپنی بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا، جس کے چلتے اس کی بیٹی پریگننٹ ہو گئی اور قید میں آنے کے 2 سال بعد پہلی بچی کو جنم دیا، جس کا نام اس نے کرسٹن رکھا۔ کرسٹن کے پیدا ہونے کے 2 سال بعد الزبتھ پھر سے حاملہ ہوئی اور اس بار اسٹیفن نامی لڑکا پیدا ہوا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور آنے والے سالوں میں الزبتھ نے مزید 5 بچوں کو جنم دیا، جن میں سے ایک تو پیدا ہونے کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہی مارا گیا۔ الزبتھ سمیت 6 بچوں کا چھوٹی سی بیسمنٹ میں رہنا ممکن نہیں تھا، جس وجہ سے جوزف نے باقی 3 بچوں کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہر بچے کو پیدائش کے وقت ہی اوپر لے جایا کرتا اور دروازے کے باہر چھوڑ دیتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ الزبتھ کی طرف سے لکھا ہوا ایک نوٹ رکھ دیتا، جس میں لکھا ہوتا کہ الزبتھ ان بچوں کو پال نہیں سکتی اور وہ جہاں بھی ہے خوش ہے اور اکیلے رہنا چاہتی ہے۔ تو ناظرین، یوں الزبتھ کے 3 بچوں کی پرورش بیسمنٹ کے اندھیروں میں ہوئی، جبکہ باقی 3 کو الزبتھ کی ماں روزمیری نے پالا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ روزمیری کو کبھی خبر تک نہ ہوئی کہ اس کی بیٹی اسی گھر میں 3 بچوں کے ساتھ قید ہے۔ پھر ایک روز 24 سال بعد 2008 میں الزبتھ کی بڑی بیٹی کرسٹن شدید بیمار ہو جاتی ہے اور اس کی جان صرف اور صرف ایک ہی صورت میں بچ سکتی ہے کہ اسے فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے۔ یاد رہے کہ اب جوزف 64 جبکہ الزبتھ 42 سال کی ہو چکی ہے۔ اب کی بار الزبتھ کے شدید اصرار کرنے پہ جوزف کے پاس الزبتھ کی بات ماننے کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا، لہٰذا وہ الزبتھ اور اس کی بیمار بیٹی کرسٹن کو ہاسپٹل لے کے جانے کے لیے آمادہ ہو گیا، مگر ایک شرط پر کہ وہ کسی کے سامنے اپنا منہ نہیں کھولے گی۔ ناظرین، یہ 24 سال میں پہلی بار تھا کہ الزبتھ اپنے تہہ خانے سے باہر نکلی اور کھلی ہوا میں سانس لیا۔
ہسپتال پہنچ کر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ الزبتھ نے موقع دیکھتے ہی وہاں کے اسٹاف سے مدد مانگی اور سارا قصہ سنا دیا۔ پولیس جو کہ موقع پہ موجود تھی فوراً جوزف فرٹزل کو اریسٹ کر لیتی ہے اور بیسمنٹ میں تمام باقی بچوں کو بازیاب کروا لیتی ہے۔ تو یوں آخرکار جوزف فرٹزل کی شرمناک اصلیت اس کی بیوی روز میری اور باقی بچوں کے سامنے آ گئی۔ آج الزبتھ آسٹریا کے ایک گاؤں ولیج ایکس میں اپنے 6 بچوں کے ساتھ ایک نئی شناخت کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا گھر 24 گھنٹے CCTV نگرانی میں رہتا ہے اور حکومت نے اسے پرائیویٹ سیکیورٹی بھی دے رکھی ہے۔ وہاں میڈیا کو جا کر انٹرویو لینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ الزبتھ صرف اور صرف اپنی ماں روز میری سے مل سکتی ہے۔ ناظرین، الزبتھ اور اس کے ساتھ رہنے والے 3 بچوں کے دماغ پر اتنا برا اثر پڑا کہ شاید ہی وہ کبھی اس ٹراما سے باہر نکل پائیں۔ جہاں تک جوزف فرٹزل کی بات ہے، اسے عدالت نے ریپ، سلیوری اور قرابت داروں سے زنا کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی۔ عدالت کے فیصلے سنانے کے 15 سال بعد یعنی 2024 میں اس کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ اپنی جلد رہائی کی اپیل کر سکے، مگر کچھ عرصہ پہلے عدالت نے وہ اختیار بھی اس سے چھین لیا ہے کیونکہ اس کو اپنے اس جرم کا بالکل بھی احساس نہیں۔ اس نے تو جیل میں بیٹھے بیٹھے ایک کتاب بھی لکھ ڈالی جس میں اس نے ذکر کیا کہ نہ جانے کیوں اس کے خاندان والوں نے اسے قطع تعلقی کر دی، جبکہ اس کا گناہ تو اتنا بڑا نہ تھا اور وہ ابھی بھی اس امید میں ہے کہ اس کے گھر والے اس کو اپنا لیں۔ دوستو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے درندے کے لیے عمر قید کی سزا کافی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ ایسی مزید کہانیوں اور قصوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔